نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، سلم علی من تعرف من لا تعرف۔ ایک صحابی کو آپ نے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میرے صحابی، جس کو آپ پہچانتے ہیں اس کو بھی سلام کہو، اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کہو۔ اس حدیث کے آخر میں پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ صرف اسی کو سلام کہیں گے جس کو پہچانتے ہوں گے۔ حالانکہ سلام کہنا یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم بینکم افشوا السلام بینکم۔ کہا کہ میرے صحابہ، اس وقت تک تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہیں بنو گے۔ ایک کڑی رسول اللہ نے بیان کی، ایک چین بیان کی ہے، ایک سلسلہ بیان کیا ہے۔ اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہیں بنو گے، اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک نسخہ بتا دوں؟ اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہتے ہو، پیار کرنا چاہتے ہو، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام عام کر دو۔ ایک دوسرے کو جتنا زیادہ السلام علیکم کہو گے، تمہارے درمیان اتنی زیادہ محبت پیدا ہوگی، اور جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ایمان زیادہ آئے گا، اور جس قدر ایمان زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ پہلے نصیب کرے گا۔ اسی طرح پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی یہ سنت ملتی ہے۔ دو صحابی جا رہے ہیں نا، رستے میں درخت آ گیا، ایک صحابی درخت کے بائیں سے گزرتا، دوسرا دائیں سے گزرتا، پھر دونوں اکٹھے ہوتے، پھر السلام علیکم کہتے۔ رستے میں دیوار آ جاتی، ایک دیوار کی اس سائڈ سے گزرتا، دوسرا اس سائڈ سے گزرتا، پھر ملتے، پھر السلام علیکم کہتے۔ معنی بڑا پیارا ہے، مفہوم دعا بڑی پیاری ہے، اللہ تم پر سلامتی کرے۔ اور جس پر اللہ سلامتی کر دینا، وہ بندہ زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوگا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی اس کو نقصان نہیں ہوگا، کبھی زندگی میں کائنات کا خالق و مالک اس پہ غم نہیں آنے دے گا۔ جس کو اللہ سلامتی عطا فرما دے، اور ہم اپنے پیاروں کو بھی سلام نہیں کہتے، اپنے گھر جائیں تو اپنے گھر والوں کو سلام نہیں کہتے۔ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ آئندہ رستے کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو بھی انسان ملے گا نا، اس کو السلام علیکم کہنا ہے۔ ایک روایت اگرچہ سنداً ضعیف ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں یہ موجود ہے کہ بازار چلے جایا کرتے، چکر لگا کے واپس آ جاتے۔ کسی نے کہا، بازار میں تم کچھ خریدتے نہیں ہو، کچھ فروخت نہیں کرتے، کسی سے سودے بازی نہیں کرتے، بازار کیوں جاتے ہو؟ کہا، بازار میں لوگ زیادہ ملتے ہیں، ایک ایک بندے کو السلام علیکم کہتا ہوں، کائنات کا خالق و مالک مجھے دعا کا ثواب بھی دیتا ہے۔ ایک بار السلام علیکم کہنے سے اللہ 10 نیکیاں میرے نامہ اعمال میں جمع کر دیتا ہے۔ نیکیاں بھی ملتی ہیں، دعا بھی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، 24 گھنٹوں کے اندر نا پتہ نہیں کون سی گھڑی ہے جس کے اندر اللہ دعا قبول کر لے۔ انسان کی زبان سے الفاظ نکلے، کائنات کا خالق و مالک شرف قبولیت سے نواز دے۔ میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں السلام علیکم، اپنی بیٹی سے کہتا ہوں، اپنی بیوی سے کہتا ہوں، اپنے ماں باپ سے کہتا ہوں، اپنے پیاروں سے کہتا ہوں، اپنے دوست احباب سے کہتا ہوں السلام علیکم۔ قبولیت کی گھڑی ہوئی، اللہ نے اس دعا کو قبول کر لے، اس کی پوری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا۔
اس لیے اپنی روٹین بنا لیں، عزم بنا لیں۔ اور قرب قیامت اللہ کے رسول فرماتے ہیں تسلیم الخاصہ، خاص لوگوں کو سلام کہا جائے گا۔ جب تم یہ دیکھو کہ لوگ ایک دوسرے خاص لوگوں کو سلام کہتے ہیں، عام لوگوں کو سلام کرتے ہی نہیں، السلام علیکم کہتے ہی نہیں ان کو، سمجھ لو کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔